الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بفضل اللہ تعالیٰ. آج ہم لوگ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے 8 سیشن 3 فنڈامنٹل پرنسپلس کا، جس میں 8 سیشن میں آدر جو کہتے ہیں یہاں سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آدر کی جو اسٹیٹمنٹ آدر یہاں پر کون ہے؟ شیخ محمد ابن عبد الوہاب. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل بھی اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کی شرکت کی جائے. میڈ شیئر ان ورشپ along with him، اللہ کے ساتھ مطلب عبادت میں کہ اللہ کو کے ساتھ شریک کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ ہو جو سب سے قریب والا فرشتہ کوئی ہو، یا تو کوئی نبی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی کہ جو پلیسز آف ورشپ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اللہ کے لیے الون ہے، صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. ٹھیک ہے، بہت کلیئر کٹ ہے سورہ جن کی آیت ہے. تو ایکسپلینیشن میں یہاں بتاتے ہیں کہ یہ سیکنڈ میٹر ہے، اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مطلب عبادت کی حقیقت کیا ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل بھی اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ ہی کوئی فرشتہ ہو جو مقرب فرشتہ ہو. مقرب فرشتے میں اگزامپل کے طور پہ جبریل علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، یا تو کوئی نبی ہو یا میسنجر ہو، یعنی کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتے یا نبی مدد کر دیجیے یا علی مدد، مطلب نبی تک کو تو لے نہیں سکتا انسان، اس کے بعد کے صحابہ کو تو امپاسبل بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم یہ شرک ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے آل دا میسنجرز ایگریڈ، مطلب اس چیز کے اوپر تمام انبیاء کا اتفاق ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کا جاب کیا تھی، کام کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور جو میسنجر تھے وہ صرف اس بات تک نہیں تھے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑ نہیں دیتے، لیونگ ایبسلیوٹ. تو پھر یہاں پر انشاءاللہ ایکچولی دے ایکسپلین سے کاشف اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنا پیج نمبر 63 اور 64. ہمارا کہ ان لوگوں نے ایکسپلین کیا، مطلب ایکچولی دے ایکسپلین دیئر کال بائی میکنگ اٹ کنڈیشنل دیٹ اللہ بی سنگلڈ آؤٹ الون وتھ آل ورشپ. لیٹ اس ٹیک سم ایگزامپل. بیسکلی یہ چیز ہم لوگ اپنی آلموسٹ ساری ویڈیو میں اور ہمیشہ جتنی بھی کتاب ہم لوگ کور کیا، یہ چیز رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے حق بھی نہیں دیا ہے، اور کوئی بھی سینسیبل انسان جو اسلام کے بارے میں جس کے اندر تھوڑی سی بھی کیوریوسٹی کو پڑھنے کی ہے، جس کو سمجھ بھی ہوگی، جو سمجھتا بھی ہوگا چیزوں کو، وہ یہ بیوقوفی کا کام نہیں کرے گا. جو لوگ کرتے ہیں obviously وہ شرک کر رہے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایگزامپلس کی بات آ رہی ہے. تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 جو ہے، اس پہ لکھا اللہ کہہ رہا ہے کہ Verily and verily we have sent to among every nation a messenger proclaiming worship Allah alone and stay away from all deities. مطلب کہ جو نبیوں کو انسان کے بیچ میں بھیجنے کے پیچھے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کے جو کیا کہتے ہیں نا وہ گمراہ ہو گئے. نبی کو ان کے بیچ میں اللہ نے بھیجا کہ وہ ان کو یہ بتا سکتے کہ ان کا ایک رب ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، ایسے 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 کرنا ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا یہی کام تھا. وہ میسنجر یہی سی چیز کا میسج ہی لے کر کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کس طرح سے عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، this verse shows that call of the messengers was the same as this was called to the pure tawheed and worship Allah without any partners. مطلب بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ توحید کی دعوت دے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے بنا کسی کو اس میں شریک کیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا اس چیز کو کہ اب کسی اور کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے. اس کے بعد دوسرا اگزامپل لکھا ہوا ہے کہ انفارمیشن ٹیل اس اباؤٹ صالح، ہود اینڈ بفور دا نوح علیہ السلام that all of them said کہ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، مطلب یہ سارے کے سارے نبی ہیں. او مائی پیپل ورشپ اللہ، یو ہیو نو ادر ڈیٹی ورتھی آف ورشپ بٹ ہم. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں، ورتھی آف ورشپ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا، اس کا سیدھا سیدھا مطلب لائق ہی نہیں ہے. ابھی تو وہاں پہ ڈاؤٹ کی گنجائش کی، کوئی بات کی، کنورسیشن کی، ڈسکشن کی، ڈیبیٹ کی صحیح ختم ہو گیا کہ لائق ہی نہیں ہے کوئی اس کے کہ آپ اس کے سوا اس کو چھوڑ کیا کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے آپ اس کی ایکس وائی زیڈ کسی کی عبادت کر. ٹھیک ہے، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے. یہ ہے کیا؟ توحید الالوہیہ، اور توحید 3 ہوتی ہے، ربوبیہ، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید اسماء والصفات. ٹھیک ہے، which was the cause of the dispute of agreement between the prophets and the nations. مطلب ہمیشہ سے کبھی بھی کوئی نبی آیا نا اور اس بات کی وہ دعوت لے کر گئے توحید الالوہیہ پہ کہ
بیسکلی کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی اکلوتی کرنا، مطلب سوائے اللہ کے آپ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور ہر بار جو بھی کمیونٹی تھی جہاں پہ جس نبی کو بھیجا گیا، ان کے جو لوگ تھے ہمیشہ ان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہی اسی چیز پہ ہوا، اگریمنٹ ہی اسی چیز پہ ہوا کہ ایسے کیسے خالی ایک کی عبادت کر لیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کفار مکہ رہے ہوں، چاہے وہ حود علیہ السلام کے رہے ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں پیپل آف دا عاد رہے ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی، ہر بار یہی کہانی رہی. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ سلیو سنگل آؤٹ دی اللہ alone with all acts of worship. ٹھیک ہے، وہی چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہر طریقے کی عبادت میں آپ اللہ کے کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے ہیں. نیدر اینڈ این اینجل براٹ نیئر، کیا کہتے ہیں یہ ملک اینجل، مطلب ہمارے 4 اینجلس کی کیٹیگریز ہوتی ہے بیسیکلی. یہاں پہ ملک کے بارے میں بات ہو رہی. ملک نہیں، سوری، ملائکہ، سوری، یہ ہم اس میں چلے گئے تھے. یہ ملک مطلب سنگولر ہوتا ہے اور ملائکہ مطلب پلورل ہوتا ہے. It is derived from the word uluka which literally means a message. ٹھیک ہے، کہ کیا کہتے ہیں الوکا جو ورڈ ہے اس کا لٹرل مطلب ہوتا ہے کہ میسج. اینجلس آر آنرڈ سرونٹس آف اللہ، دے ڈو ناٹ اسپیک انٹل دے ہیو اسپوکن اینڈ دے ایکٹ اپون ہز کمانڈ. جو اللہ کے سب سے کہہ سکتے فرما بردار جو مخلوق کریٹ کیے گئے اینجلس ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ کرتے ہیں وہ اسی کے بیسس پہ کام کریں گے. They were created from the light as authentically reported about the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Humans are created from the earth and jinn are created from the smokeless fire. پتہ ہی ہم لوگوں کو قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کلے سے بنایا گیا، جنات کو جو اسموکلس فائر سے بنایا گیا، اور جن اور یہ فرشتوں کو جو ہے اللہ نے لائٹ سے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے یہ چیز. The angels are created from the light. They are near to Allah the most high in terms of their location as they are present in the heavens. Obviously لوکیشن کے ٹرم میں اگر بات کیا جائے تو وہ سب سے ہائی ہے، کیونکہ وہ مطلب بیسیکلی جنت کے میں ہے، پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہے. ان ٹرمس آف دیئر اسٹیشن which Allah chose for them, he gave them the task of carrying message and gave them certain responsibility. ٹھیک ہے، اللہ نے جو ہے میسج کو ڈیلیور کرنے کی جو ذمہ داری وہ فرشتوں کے اوپر دی. جیسے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں وحی نازل کرتے تھے، اور باقی بھی کیا کہتے ہیں پروفٹ کا رہا ہے کہ فرشتے جو تھے آ کر کے ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، یہ ہے، وہ ساری چیزیں تھیں. یہ فرشتوں کا کام ہے. وہ اسٹیشن کے کمپیریزن میں جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ نے انہیں وہ جگہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ it is reported from the light, jinn from created from the smokeless flame for fire, اور he created Adam in a way he described to you. ٹھیک ہے، وہی جو ابھی چیز ہم نے آلریڈی بولی کہ فرشتوں کو لائٹ سے بنایا گیا، جنات کو اسموکلیس فائر سے، اور انسان کو کلے سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں سے عبد الصمد جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. بتایا گیا سب سے پہلی چیز نبی ورڈ کے بارے میں. تو نبی ورڈ کا کیا میننگ ہے؟ نبی بیسکلی مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اٹس ڈرائیو کیا گیا ہے ورڈ فرام نبوا، نبوا ورڈ سے، جس کا مطلب ہے ایلیویٹڈ پلیس اور نبا، جو بیسکلی ایک پرسن ہے فرام آدم علیہ السلام کی اولاد سے، لائک چلڈرن فرام آدم، جس کو ریویلیشن ملتی ہے، جس کو وحی ملتی ہے، اور اس کو کمانڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو آگے لوگوں کو پہنچاؤ. تو یہاں پہ سمپل ورڈ میں مطلب صرف اتنا ہے کہ نبی ایک ہائی ایلیویٹڈ پوزیشن کا نام ہے، ایک لیول کا نام ہے، جس کو انفارمیشن ملتی ہے، جس کو وحی ملتی ہے کہ اس ڈیوائن میسج کو، یعنی کہ obviously اللہ کی طرف سے جو قرآن کی آیت ہے، جو وحی کیا گیا ہے، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ. نبی obviously انسان ہے، یہاں پہ کلیئر کٹ بول دیا گیا ہے کہ چلڈرن آف ایڈم، تو آدم علیہ السلام کی اولاد مطلب کہ انسان، someone who receive revelation from Allah. اب اسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے یہاں پہ ڈیفینیشن different from the other people believing that the common definition is wrong. تو کچھ لوگ جو ہے نبی کی میننگ کو غلط بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا کریکٹ میننگ یہی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے کہ نبی کو ریویلیشن ملتی ہے، وہ بتاتا ہے. مطلب نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا کہ میرا من کر رہا ہے میں نے بتا دیا، نہیں. جو اللہ کی طرف سے نبی کو حکم ہوگا، جو وحی آئے گی، نبی وہی بات کو بتاتا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ obviously اللہ کے دین پہ ایمان لے کے آئیں. کریکٹ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے جو بھی میں نے بتایا. نیو ریولیشن ملتی ہے، اس کو کنوے کرتا ہے، نیوز لے کے آتا ہے، لائک بڑے بگ جو بڑے بڑے لاز ہیں، جو ساری بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ میسنجر کا کام. اور جو ارلی پروفٹس ہیں، جیسے دوسرے ڈفرینٹ پروفٹس جیسے پروفٹ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سارے پروفٹ تھے، یہ لوگ بھی میسنجرز تھے، یہ لوگ بھی نبی تھے. اور
ان کے پاس بھی وہی ہوتی تھی, ان کو بھی اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملتی تھی. یہ لوگ بھی مطلب اپنی امت کو, اپنی جو قوم تھی ان کو بتاتے تھے کہ کیا چیزیں صحیح ہے کیا چیزیں نہیں. اب اس کے بعد دوسرے پیج میں یہاں پہ بتایا گیا ہے قرآن کی آیت سے ریفرنس, کچھ ثبوت کہ یہاں پہ کیا ہے. تو ایک سیکنڈ, تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا, میسنجر کو بھی بھیجا ہے, نبی کو بھی بھیجا ہے. اینڈ شیطان نے ہمیشہ اس چیز کو انٹرفیئر کیا ہے ود دیئر میسج, اور ان کو لوگوں کے سامنے غلط ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس ورس جو اپنے آپ میں پروف ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ ایکٹیولی بھیجے گئے ہیں الگ الگ دور میں, الگ الگ ٹائم میں, تاکہ لوگوں کو پبلکلی اوپنلی گائیڈ کر سکیں, اللہ کے دین کے بارے میں بتا سکیں, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگ فالو کریں. اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تو پروفٹ جو ہے وہ کوئی ہڈن یا چھپا ہوا انسان نہیں ہے, کہ کوئی چھپا انسان ہے پروفٹ, اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, وہ اندر سے چھپ کے کام کر رہا, نہیں. کھلا, اوپن, پراپر ڈسکلوز کیا جائے گا کہ یہ انسان نبی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے, اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نالج ملتی ہے, وہی ملتی ہے, پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جو وحی ہے, جو نالج ہے, کسی بھی مطلب رینڈم انسان کو نہیں دیتے کہ مطلب ہو جائے, لیکن ایک اسپیشل سلیکٹڈ انسان کو وہی ملتی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلڈرن آف اسرائیل جو ہے ان کے پاس بھی کئی سارے الگ الگ نبی ہیں, اور ایک نبی بننے کے بعد ان کے پاس دوبارہ دوسرا نبی بھی آیا. تو ایسے نبی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور لاسٹ نبی جو ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو ساری امت کے لیے بھیجا گیا ہے, نہ کہ کوئی اسپیسیفک کمیونٹی گروپ یا اسپیسیفک قوم کے لیے. تو یہ چیز ہے. پروفٹ جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے, ایجوکیٹر بھی ہوتا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے, اور اللہ کی طرف بلانے والا ایک انسان ہوتا ہے. سارے پروفٹ جو ہے وہ ہدایت پہ تھے, اور ان کو بھیجا گیا تھا نئے رولز, نئے لاز, نئی نئی چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو, تاکہ لوگ ایمان لے کے آئے. اور جو شیطان کا پلان ہے, لائک ابلیس کی چیزیں, کہ انسان کو دین سے دور کرنا, انسان کو اپنے ساتھ میکسیمم لوگوں کو جہنم تک لے کے جانا, اس سے بچانا. اور دھیان رکھیں. جزاکم اللہ خیر, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.